اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستان مکرم، آپ سورہ آل عمران کے حوالے سے اس کا پارٹ 1 سماعت کر چکے ہیں، اور آج ہم اس کے اختتامی پارٹ کو دوسرے پارٹ کو تھوڑا سا خدمت میں پیش کرنا چاہتے ہیں۔ اور صرف ہماری غرض و غایت یہ ہے کہ جب ہم سورہ آل عمران کا مطالعہ کریں تو ہمیں شرح صدر ہو کہ اس میں کون سے مضامین ہیں، کن کن پہلوؤں سے ڈسکس کیا ہے۔ اس میں 200 آیات ہیں۔ اگر 200 آیات کے حوالے سے ہم اس کو دیکھیں تو اس کی آیت نمبر 1 سے لے کے 32 تک توحید اور قرآن کی حقانیت اس میں بیان کی گئی ہے۔ توحید اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے، اور عقیدہ توحید ایک بنیادی عقیدہ ہے دین اسلام کی تفہیم کو پانے کے لیے۔ اور قرآن کی حقانیت اس لحاظ سے بھی کہ یہ سابقہ جتنی کتب آسمانی ہیں سب کی تصدیق کرنے والی ہیں، اور اس وقت ہمارے پاس صحیح صورت میں صحیح جو قرآن پاک اور دین اسلام کی ترجمانی کرنے کے لیے جو دستور حیات ہے وہ ہمارے پاس قرآن مجید کی شکل میں موجود ہے۔ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کوئی بیٹھ کے جاننا چاہتا ہے کہ آپ کی تعلیمات کیا ہیں، تو بالکل جس وقت آپ قرآن پاک پڑھیں تو یوں سمجھ لیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آپ صحبت حاصل کر کے آپ سے فیض یافتہ ہو رہے ہیں۔ کاش ہمیں قرآن پاک کے مطالعے کی اہمیت کا پتہ ہو۔ قرآن پاک پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہو رہے ہیں، اور کتنے ہی انبیاء اور کتنے ہی صلحاء کے واقعات وہ اس وقت آپ کے مطالعے کے دوران آپ ان سے فیض یافتہ ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو قرآن کی اہمیت کو، اس کے مطالعے کی اہمیت کو ذہن میں ضرور رکھا کریں۔ آیت نمبر 1 تک 32 توحید اور اس کی قرآن کی حقانیت بیان ہوگی۔ اب دیکھیں، اور 33 آیت نمبر 33 سے 63 تک حضرت عیسیٰ اور حضرت مریم سلام اللہ تعالیٰ کا حالات اور واقعات ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی تعظیم، توقیر، عزت، رفت، بلندی اور آپ کے معجزات، آپ کے کمالات کا بڑے احسن طریقے سے، بڑے خوبصورت طریقے سے، اور جس کو ہم تذکرہ انبیاء میں، تذکرہ اولیاء میں، تذکرہ آپ کی ذات اقدس کے حیات اور آپ کی پیدائش، سارے حالات کا واقعات اللہ تعالیٰ نے بڑی عزت اور تکریم کے ساتھ آپ کو عزت بخشی۔ اور اسی طرح سلام اللہ تعالیٰ علیہ، حضرت مریم سلام اللہ تعالیٰ علیہ کے حالات اور واقعات کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ تو گویا تذکرہ اولیاء کا ہو، تذکرہ انبیاء کا ہو، تو یہ اس میں خیر ہی خیر، یہ ایک خیر عمل ہے۔ اس کے اندر ہمیں کسی قسم کی کوئی شرعی قباحت محسوس نہیں کرنی چاہیے۔ یہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کا تذکرہ ہے، اس میں آپ کی پیدائش کا تذکرہ ہے، جو اکثر مسلمانان عالم اپنی خوشیوں میں، اپنی غمیوں میں، اپنے غموں کی محفلیں میں ان محافل کا انعقاد کر کے دراصل قربت اللہ حاصل کرنے کے لیے وہ یہ سارے کام کرتے ہیں۔ تو عند اللہ ایسی محافل بالکل جائز اور اللہ کے ہاں مقبول ہیں، اللہ کے ہاں وہ پسندیدہ ہیں، جن کے اندر اولیاء کا، انبیاء کا، صلحاء کا، فقہاء کا، علماء کا، اور مسلمانان عالم میں جنہوں نے نیک کام کیے، نیکوکاروں کا تذکرہ کرنا، یہ عین حق ہے، عین دین اسلام کی غرض و غایت یہی ہے کہ ان کی مدد سے، ان کے ذریعے، ان کے تذکار سے دین اسلام کو تقویت پہنچائی جائے۔ تو جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہو، وہ تو جان ایمان ہے، روح ایمان ہے، ان کے لیے تو ہم جی رہے ہیں، ان کے لیے یہ سارا کچھ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے، اور پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نوکری کرنے کے لیے تو قرآن پاک کی ساری تعلیمات موجود ہیں۔ کاش ہم اس حقیقت کو جان سکیں۔ تو آیت نمبر 33 سے 63 میں حضرت عیسیٰ اور حضرت مریم سلام اللہ تعالیٰ کا بڑی عزت احترام کے ساتھ ذکر ہے، ان کے مقام اور مرتبے کا ذکر ہے۔ اور آپ دیکھیں گے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کی پاکیزگی کا، ان کی طہارت کا، ان کی عظمت کا، ان کی رفت کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا ہے۔ تو دوستان مکرم، اگر اس سے آگے اگلی آیات میں چلے جائیں تو آیت نمبر 64 تا 99 آیت نمبر تک اہل کتاب سے مکالمہ ہے۔ اب اہل کتاب سے مکالمہ کیا ہے
کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں جو ان کی بدعقیدگی تھی کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں، خدا کے بیٹے ہیں، اور وہ خدا کی جورو ہیں، اور اس طریقے کے ساتھ ان کے جو بدعقیدگی تھی، جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں انتہائی ناپسندیدہ فعل تھا ان کا، اس پہ مکالمہ ذات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے خوبصورت انداز میں کیا۔ دیکھیں، توحید کے دلائل بھی آپ نے سب کے سامنے قرآن توحید کے دلائل بھی پیش کرتا ہے، لیکن انبیاء کی تعظیم کو، توقیر کو، عظمت کو، رفت کو یقینی بناتے ہوئے تو ہمیں قرآن پاک سے دلائل کو کس طرح پیش کرنا ہے، توحید کو کیسے پیش کرنا ہے، توحید کو لوگوں تک کیسے پہنچانا ہے کہ اس میں انبیاء کی تنقیص کا کوئی پہلو نہ نکلے، انبیاء کی اہانت کا پہلو نہ نکلے۔ اب یہود و نصارہ کیا کرتے تھے کہ انبیاء کرام کی اہانت کرنے کے بعد بھی وہ بڑے توحید پرست بنتے تھے۔ میں اپنی اس بات کو اس پیرائے میں بیان کر دیتا ہوں کہ توحید کے اسبات کے لیے پیغمبران اسلام کی تنقیص سے ایمان کا خسارہ ہے۔ تو اس لیے جب بھی توحید کے موضوع پہ آپ گفتگو کریں تو اس میں کسی پیغمبر کی، کسی اللہ کے ولی کی، کسی نیک روکار لوگوں کی جنہوں نے دین کی خدمت، ان اللہ کے انعام یافتگان کی کسی تنقیص کا پہلو اس میں نہ نکلے، تب وہ توحید ہے، کیونکہ وہ سب توحید کا درس دیتے چلے گئے ہیں۔ اور پھر توحید کے اسبات کے لیے انہی کا محاسبہ کرنا شروع کر دیں تو یہ ایک ایمان کے خسارے کا سودا ہوگا، ایمان کی تقویت دینے والی بات نہیں ہوگی۔ تو دوستو، اسی طریقے سے اب آیت نمبر 100 سے لے کے 120 تک کے جو موضوعات ہیں ان میں اندر اہمیت جو ایک موضوع ہے، جو اہم موضوع ہے، وہ ہے مسلم امہ کی ذمہ داریاں۔ یہ مسلم امہ کی ذمہ داریاں ہیں کہ تبلیغ کیسے کرنی ہے، دعوت کا کام کیسے کرنا ہے، جہاد کیسے کرنا ہے، اور دین اسلام کی دعوت کو احسن طریقے سے کیسے پہنچانا ہے، اور معاملات اگر تلخ صورت تک پہنچ جائیں تو ان کو کیسے نمٹانا ہے۔ مکمل تربیتی پہلو جو ہے نا اس سورہ آل عمران کے اندر آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ جہاں کائنات میں غور و فکر کی دعوت دے رہے ہیں، وہاں اپنے معاملات کو، اخلاقیات کو طاقت دینے کے لیے اللہ پاک اس میں سبق دیتے ہیں کہ صبر سے، استقامت کے ساتھ یہ ساری چیزیں اپنے دین کی خدمت کرنی، یہ ذمہ داری کی حیثیت کے ساتھ ایک مسلمان جو ہوتا ہے وہ ایک ذمہ دار شخص ہوتا ہے، وہ اللہ کا نمائندہ ہو کے دنیا میں جیتا ہے۔ اس کا ہر فعل، اس کا ہر عمل، اس کا ہر عمل دلیل ہوتا ہے اس کے ایمان کی، اس کے ایمان کی صورت گری معاشرے کے سامنے پیش کرتا ہے۔ اب ایک انسان اپنے معاملات میں کچھ ہو اور عبادات میں کچھ ہو تو یہ دونوں چیزوں میں جو تضاد ہے وہ بالکل کسی صورت بھی اللہ تعالیٰ برداشت نہیں کرتے۔ تو آیت نمبر 121 تک 180 کے اندر جنگ احد کا تذکرہ ہے۔ اس جنگ احد کے تذکرے کے اندر مسلمانوں کو کہ جانثاری کا ذکر ہے، اور اس احد پہاڑ کے دامن میں ہونے والی جنگ کے اندر جو تربیت الہی اور تعذیب الہی کا پہلو نکلتا ہے، اس میں مکمل مسلمانوں کی رہنمائی کرنے کے لیے اللہ پاک نے اس کا بطور خاص ذکر کیا۔ اب یہ کوئی سوچنے کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بات کہی گئی ہے کہ کوئی اچانک اگر آپ کو کوئی اس طرح آپ سے غلطی ہو جائے، سرزد ہو جائے، کوئی غلطی سرزد ہو جائے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اپنی اس ناکامی پہ ہمیشہ کے لیے افسوس اور ملال اور دکھ اور کرب کا اظہار کرتے رہیں۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے۔ ناکامی تو بہترین استاد ہوتا ہے۔ جیسے جنگ احد میں کچھ نوجوانوں نے یہ اس غرض سے تو نہیں کہ انہوں نے کوئی نافرمانی کی ہے، اس غرض سے کہ چونکہ ہم فتح یاب ہو چکے ہیں، دشمن شکست کھا چکا ہے، تو بس جلد بازی میں جیسے انہوں نے درے کو چھوڑا تو دشمن جو تھا وہ طاق میں تھا، وہ حملہ آور ہوا تو بہت سارا نقصان ہو گیا۔ تو اب بات یہ بتائی جا رہی ہے کہ وقتی نقصان کو آپ نے پیش نظر نہیں رکھنا، بلکہ اس پہ استقامت کا مظاہرہ کرنا ہے۔ استقامت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنی غلطی سے سیکھنا ہے، اور پھر اپنے صفوں میں اتحاد پیدا کر کے مسلم امہ کی ایک ذمہ دار فرد کی حیثیت سے دوسروں کو اس کو اپنی تربیت گاہ کے طور پہ لینا ہے اور اپنی اصلاح چاہنا ہے۔
دیکھیں اللہ پاک نے کتنے خوبصورت سے اپنے پاک پیغمبر کے ذریعے اس صورت کی مدد سے ہم تک یہ بات پہنچائی کہ توحید کی دعوت کیسے دینی ہے، شرک کا رد کیسے کرنا ہے، انبیاء کی عزت اور تکمیل، مقام اور مرتبے اور عظمت اور رفعت کو بطور خاص کیسے بیان کرنا ہے، یہ سارے معاملات میں رہنمائی کر کے اللہ تعالیٰ نے، اور معاشرت کے اندر ایسی چیزیں جس نے معاشرے کو تباہ و برباد کر دی، جیسے ان کا سودی لین دین تھا، سودی لین دین پہ سختی کے ساتھ کا سورہ بقرہ میں باقاعدہ سود کو ایک لعنت قرار دیا گیا، سود کو اللہ کے خلاف جنگ قرار دیا گیا، اس میں بھی دوبارہ سے پھر کہا گیا کہ سود نہ کھاؤ، یہ تمہاری فلاح اور کامرانی کے لیے مضر ہے، تمہاری معاشرت کو تباہ و برباد کرنے والا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی اس غزوہ احد کے معاملات کو زیر بیت لا گیا، معاشرت کے معاملات کو زیر بیت، مسلمانوں کی رہنمائی کے لیے اس صورت کے اندر بڑا سامان ہے۔ ہم اب اس وقت آیت نمبر 181 تا 200 نمبر آیت جو آخری آیت ہے، اس کا تھوڑا سا پہلو ہم سامنے رکھتے ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ دعا اور نصیحت کے معاملات جو ہے نا وہ بندوں کے سامنے رکھتا ہے کہ دیکھیں ربنا ما خلقت ھذا باطلا، یہ سبق دیا گیا کہ کائنات میں کوئی چیز بے مقصد پیدا نہیں کی گئی۔ اب مقصد جاننے کے لیے تفکر کی ضرورت ہے، فکر مندی کی ضرورت ہے۔ تفکر کے بعد کوئی بھی کام کرو گے اس میں کوئی غلطی کا امکان ہوگا ہی نہیں۔ تفکر دروازہ کھولتا ہے انسان کے اندر جانے کا، جب وہ اندر داخل ہوتا ہے تو اسے اپنی حقیقت کا پتہ چلتا ہے کہ میں اس دنیا میں کس لیے آیا ہوں، میرا دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے، اور میں نے اپنی مشکلات کے معاملات، اپنے بھی معاملات ہیں کو کیسے نمٹانا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے ایک خوبصورت طریقے سے اسے کہتے ہیں کہ دعا مجھ سے مانگو گے، دعا میرے سے طلب کرو گے۔ دعا کیا ہے دوستو، اس پہ ذرا غور فرمائیں۔ دعا جو ہے یہ درجہ شعور کا نام ہے، سمجھداری کا نام ہے، کس وقت کس سے کیا مانگنا ہے یہ دعا بتاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس صورت میں یہ بتا رہے ہیں کہ اپنی تمام مشکلات، آپ نے توحید کی دعوت دی، آپ کے مخالفین نے اس کے خلاف آپ کے خلاف محاذ کھڑا کر دیا، تو آپ نے صبر کے ساتھ، استقامت کے ساتھ ان معاملات کو نمٹایا۔ آپ کو جنگ احد میں بظاہر شکست ہوئی، لیکن بعد میں اسی کو اللہ تعالیٰ نے تربیت الہی، اپنی اسی تعذیب الہی کے اندر اپنی تربیت الہی کا پہلو اجاگر کر کے مسلمانوں کی رہنمائی کی۔ اور جب معاملات بعد میں اس طرح کے ہو جائیں کہ آپ کو اللہ کی مدد و نصرت کی ضرورت ہو، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دعا بہت بڑا ذریعہ ہے مجھ سے مدد طلب کرنے کا، تو مجھ سے مدد طلب کرو، مجھ سے معافی مانگو، میری بارگاہ میں آ جاؤ۔ جب آ جاؤ گے تو یہ دو چیزیں ہیں دوستو، ایک ذکر، ایک فکر۔ فکر آپ کو دین کے معاملات کو سمجھنے میں مدد دیتا ہے، اور ذکر جو ہے یہ آپ کے دل کو زندہ کرتا ہے۔ گویا دل کو اگر آپ نے طاقتور بنانا ہے، توانا بنانا ہے، مضبوط بنانا ہے تو ذکر کیا کرو، اور اگر آپ نے روح کو مضبوط کرنا ہے، روح کو توانا بنانا ہے، روح کو طاقت دینا تو غور و فکر کیا کرو۔ آج ہمارا مسئلہ یہی ہے، پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تفقہ فی الدین، دین میں غور و فکر۔ جب ہم دین میں غور و فکر کریں پھر لڑائی کہاں سے ہوگی، پھر ہم دیوبندی، بریلوی، شیعہ، سنی کیسے بنیں گے؟ کیونکہ دین کی فکر ہوگی، دین کو اجتماعیت چاہیے، دین کو اتحاد چاہیے، دین کو محبت چاہیے۔ یہ ساری چیزیں، یقین محکم، یہ جو اتحاد اور محبت ہے، یہ ساری کی ساری آپ کو دین کو مضبوط کرنے کے لیے ایک مضبوط توانا فکر ہی آپ کو، اس لیے روحانی طور پہ اگر مضبوط ہونا ہے تو آپ نے فکر کو عام کرنا ہے۔ فکریات اسلام کی کیا ہے، قرآن پاک آپ کی رہنمائی کے لیے تیار ہے۔ پھر آپ نے دل کو زندہ کرنا ہے تو ذکر کرنا ہے۔ ذکر کیا ہے؟ پیارے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ افضل الذکر لا الہ الا اللہ، اور لا الہ الا اللہ بہت بڑی پاور ہے۔ آپ جیسے موبائل میں آپ کے پیکج ہو جاتا ہے، آپ کا موبائل چلنے لگ جاتا ہے، آپ کی ذکر کرنے سے آپ کی روح چلنے لگ جاتی ہے، آپ کا جسم توانا ہو جاتا ہے، آپ کو جوش اور جذبے کے ساتھ اللہ کی عبادات میں، اللہ کے معاملات میں، اخلاقیات پہ اتر آتے ہیں۔ آپ کے اندر جتنی بھی وحشت اور بربریت اور فاقیت ہے اس کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ تو دوستو اس کا اختتام یوں سمجھ لو کہ آج کی ہماری جو گفتگو ہے یہ اس صورت کا وہ مرکزی پیغام ہے
جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ دلیل سے بات کرو، ناکامی سے سبق سیکھا کرو۔ اور صحابہ نے دیکھو احد میں مایوسی کو ایک طرف ہٹا کے ایسے مضبوط اور توانا ہوئے، دو سپر پاور کو جینا ان کا حرام کر دیا اور ان کو شکست دو چار ہونا پڑا اور مسلمانوں کا بول بالا ہو گیا۔ اور آج بھی ہم اسی طریقے سے کامیاب ہو سکتے ہیں۔ مسلمان جو ہے ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تا بخا کے کاشگر۔ تو اس طرح میں نے آپ کے سامنے سورہ آل عمران آپ کے لیے ایک مرکزی کردار ادا کر سکتی ہے، تربیت کے حوالے سے، معاملات کے حوالے سے، اخلاقیات کے حوالے سے۔ تو آئیے اپنے عقیدہ میں پختہ ہو جائیے، استقامت کے ساتھ دین اسلام پہ قائم ہو جائیے اور دلیل کے ساتھ بات کرنا سیکھیں، جھگڑوں کو سامنے نہ لے کے آئیں، معمولی بات پہ جھگڑنا، دوسرے کو کمتر سمجھنا۔ سارا مسئلہ اس میں ہے کہ ہم اپنے اندر سے کبر ختم کر دیں، خود کو مٹا کے اللہ کے قریب ہو جائے۔ اللہ کے قرب حاصل کرنے کا بہترین طریقہ، جیسے گورڈے کی سرکار نے بڑی خوبصورت بات کی ہے، کہتے خود کا مٹنا ہی اس کا ہونا ہے۔ مٹ گئی میں تو میں رہا ہی نہیں، وہ میں ہستی نکال دے دل سے، فاصلہ دیکھو پھر رہا ہے۔ اور طلب صادق، عزم راسخ، نظر بالا، یقین محکم، اگر یہ چار چیزیں ہوں بہت نزدیک منزل ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔